السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، فزکس کی دنیا میں ایک اہم تھیوری ہے جس کے مطابق ہمارا ماضی، ہمارا حال اور ہمارا مستقبل آپس میں جڑا ہوا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور یہ بیک وقت ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق ماضی میں کیے گئے ہمارے چھوٹے چھوٹے افعال یا سر انجام دیے گئے چھوٹے چھوٹے کام ہمارے حال پر ایک گہرا اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح حال میں ہماری بنائی گئی چوائسز، ہمارے کیے گئے کام ہمارے مستقبل کو ریڈیفائن یا ری شیپ کرتے ہیں اور ہمارے مستقبل پر ایک بڑا اہم نقش چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ اس کو دا بٹرفلائی ایفیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ بٹرفلائی ایفیکٹ دراصل ایک چھوٹی سی تبدیلی کا نام ہوتا ہے جو مستقبل میں کسی بڑے واقعے کا ظہور ثابت ہو سکتے ہیں، جو اس کو وقوع پذیر کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو پاکستانی ریاست اور پاکستانی سیاست کے 3 اہم ترین بٹرفلائی ایفیکٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں، جس نے پاکستانی سیاست، پاکستانی ریاست اور پاکستانی عوام پر گہرے اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے، اور ساتھ میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی معلومات سے بھرپور ویڈیوز اور انسائٹفل انالیسز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو دوستو، جس طرح آپ جانتے ہیں اور ہم سب یہ جانتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ جلد یا بدیر ہر انسان کو موت آنی ہے اور کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، یعنی کسی کو اس سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور بے شک ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک موت ایسی بھی تھی جو پاکستان کی سیاست اور تاریخ کے لیے ایک بٹرفلائی ایفیکٹ ثابت ہوئی، اور وہ موت تھی پاکستان کے بانی اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح کی موت۔ 11 ستمبر 1948 کو جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی، محمد علی جناح کی وفات ہوئی، تو پاکستان کو آزادی حاصل کی ہوئی ابھی صرف 1 سال ہی ہوا تھا۔ یہ وہ بٹرفلائی ایفیکٹ تھا، یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ تھا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی طرح اگر کچھ عرصہ مزید رہتے تو ہمیں شاید ان عوامل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ہمیں ان کنسیکوینسز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جس کو ہم آج تک بھگتتے آئے ہیں، کیونکہ ریاست کو لے کر اور سیاست کو لے کر قائد اعظم کے نظریات میں بلا کی کلیئرٹی تھی۔ انہوں نے اپنی دوسری یا تیسری خطاب میں ہی یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں وہ ملک کے محافظ ہیں، اور جو آئین بنانا ہے، جو قانون بنانا ہے اور جو ملک کو چلانا ہے وہ سول افراد کا کام ہے، وہ سویلینز کا کام ہے۔ آرمڈ فورسز کو اس میں دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا ان کو کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے محمد علی جناح صاحب کی وفات کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا جس کو پر کرنے والا کوئی ایسا ذہین آدمی نہیں تھا، کوئی ایسا پتین رہنما نہیں تھا جو ان حالات کو کنٹرول کرتا یا اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتا۔ تو ایسے میں محمد علی جناح کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا، اس کو پہلے بیوروکریسی نے اور اس کے بعد فوجی جنرلز نے پر کرنا شروع ہوا، اور نتیجے میں پاکستان اگلی 25 برس کے لیے ایک خطبی آئین بن کر رہا، جہاں بیوروکریسی اور اس کے بعد فوجی جنرلز کا راج رہا، اور نتیجے میں 1971 میں پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ یہ ایک موت نہیں تھی، یہ ایک بٹرفلائی ایفیکٹ تھی، ایک موت جو سب کو آنی تھی۔ وہ جب ایک شخص کو آ گئی تو اس نے ملک کے پورے نظام کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ سال تھا 1951 کا، جب ریاست پاکستان نے اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا۔ اس فیصلے کے خلاف مغربی پاکستان سے جو موجودہ پاکستان ہے اس کے مختلف علاقوں سے ہلکی پھلکی احتجاجی آوازیں آئی، لیکن اس فیصلے کے خلاف جو شدید ترین بیکلیش آیا وہ مشرقی پاکستان سے تھا، جو اب موجودہ بنگلہ دیش کہلاتا ہے، جو موجودہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے۔ ڈھاکہ کی یونیورسٹی میں طلباء نے اکٹھے ہو کر اس فیصلے کی سرزنش کی، اس اقدام کی مخالفت کی، اور ساتھ میں یہ مطالبہ رکھ دیا کہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ یہ کہنے کو ایک جائز مطالبہ تھا، لیکن ریاستی پاکستان نے اس
احتجاج کے ساتھ نمٹنے کے خلاف نمٹنے کا ایک بدترین طریقہ آزما لیا، اور انہوں نے 21 فروری 1951 کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں نہتے طالب علموں اور نہتے عوام کے خلاف بندوق کے منہ کھول دیے، جس کے نتیجے میں درجنوں بنگالی عوام تب کے پاکستانی شہری شہید کر دیے گئی اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے۔ اس قرارداد یا اس احتجاج کو بعد ازاں اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کر لیا اور 21 فروری کو علاقائی زبانوں کا عالمی دن قرار دیا گیا۔ خیر، بعد میں ریاستی پاکستان نے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے بنگالی زبان کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی، بنگالیوں کے سینے زخم خوردہ تھے اور وہ ریاستی پاکستان سے کسی نہ کسی حد تک کٹ چکی تھی، اور اس طرح یہ کر کے یہ سارے واقعات 1971 کے سانحے کی بنیاد بنتی چلی گئی۔ تو اسی بنا پر میں اس واقعے کو 21 فروری 1951 کے اس بدترین واقعے کو پاکستانی سیاست اور پاکستانی تاریخ کے بٹرفلائی ایفیکٹس میں دوسری نمبر پر رکھتا ہوں۔ یعنی احتجاج کو کچلنے کا ایک طریقہ جو ریاستی پاکستان نے آزمایا وہ انتہائی بونڈا ثابت ہوا، اور اس نے آنے والے وقتوں میں پاکستان کے مستقبل کو اس طرح سے ری ڈیفائن کر دیا کہ پاکستان کی سرحدی ہی تبدیل ہو گئی۔ تو میری نظر میں یہ پاکستان کے بٹرفلائی ایفیکٹس میں دوسری نمبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں پاکستان کے تیسرے اہم ترین بٹرفلائی ایفیکٹ کی جانب، جس نے پاکستان کے موجودہ تاریخ کو، جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا جو موجودہ سماجی صورتحال ہے یا جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس کو 180 ڈگری کے زاویے پر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ Now we fast forward to the 21st century۔ یہ 21ویں صدی کا 21واں سال تھا اور مہینہ تھا اکتوبر کا، جب پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے ایک تبدیلی کی ضرورت محسوس کی اور انہوں نے پاکستان کے پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی یعنی ISI کے سربراہ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے تو یہ روٹین کا معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ ایگزیکٹو معاملات میں وزیر اعظم کو یہ اختیار ہونا چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کو جب چاہے تبدیل کر سکے، لیکن بعض حلقوں میں اسے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا اور ان کی طرف سے یہ جانا گیا کہ یہ وزیر اعظم کی طرف سے اپنی اختیارات کا ایک طرح سے ناجائز استعمال سمجھا گیا، یعنی ان کو قرار دیا گیا، اور اس طرح یہ واقعہ بعد میں اتنا بگڑ گیا کہ پاکستان کی چوٹی کے صحافیوں نے اور باہر کی دنیا نے بھی اسے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا۔ ویسے تو بعد میں جناب عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ تب کے آرمی چیف تھی، ان کی ریکمنڈیشن پر نیا DGI تعینات کر دیا، لیکن اصل میں یہ واقعہ سول ملٹری تعلقات کے تابوت میں ایک آخری کیل کا کام کر گیا، اور اس کے بعد پاکستان کے طاقتور ترین فوج اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان تعلقات خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی، جس کا خمیازہ بعد میں عمران خان کو 9 اپریل 2022 کی رات کو عدم اعتماد کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ ویسے یہ معاملہ 9 اپریل 2022 پر رکا نہیں، اور اس کے بعد جو ہوا اور جو اب تک ہو رہا ہے وہ پاکستان کی سیاہ تاریخ کا ایک اہم ترین باب ہے، اور اس پر ہم آپ کے ساتھ کبھی انشاءاللہ زندگی ملی تو اس پر ایک الگ سے ایک تفصیلی ولاگ ضرور بنائیں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن جہاں تک اس ایک واقعے کی بات ہے، جہاں DGI کی تبدیل کی بات ہے، تو یہ پاکستان کے بٹرفلائی ایفیکٹس میں تیسری اور اہم ترین ایفیکٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں اس کو پاکستان کی سیاست اور پاکستانی سماج کے بٹرفلائی ایفیکٹس میں سب سے اہم ترین ایفیکٹ مانتا ہوں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، یہ تجزیہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ساتھ میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست بھی کریں گے کہ اگر آپ پاکستان کے بٹرفلائی ایفیکٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ شدھ بدھ رکھتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی بٹرفلائی ایفیکٹ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ تو اس طرح اب ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ اینڈ سبسکرائب اگین۔